اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق کس طرح قائم ہو سکتا ہے اور قرآن مجید اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے، اس پس منظر میں اس کورس میں ہم قرآن مجید کی تعلیمات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم مزید اس حوالے سے قرآن مجید میں بیان کردہ ان اوصاف کو پڑھیں جو قرآن مجید اس پس منظر میں بیان کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ توجہ دلا دوں کہ یہ جو ہم کورس کر رہے ہیں یہ کوئی ایک دفعہ سن کر بھول جانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ ان صفات کو اپنی زندگی بنا لینے کا نام ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مستقل طور پر اپنا احتساب کریں۔ اور یہ وہی معاملہ کم و بیش جو اخلاقیات کا کورس میں نے کرایا تھا، جس کا دوسرا نام قرآن کا مطلوب انسان کورس ہے، تو یہ بھی سمجھیے کہ قرآن کا مطلوب انسان ہی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ وہاں پہ اخلاقیات پہ زور تھا، اور یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے کیا مطلوب نفسیات ہے، کیا مطلوب رویہ ہے، وہ زیر بحث آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ اس کورس میں، بلکہ کیا ہے ہم نے، کہ جس طرح اس کورس میں ہم نے پرسنل انٹروسپیکشن کے لیے، یعنی خود احتسابی کے لیے ایک نظام بنایا، اسی طرح ہم نے یہاں پہ بھی نظام بنایا ہے، اسی طرح ماڈریٹر بھی ہیں جو آپ کی مدد کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ اصلاً آپ کے کرنے کا کام ہے، اور یہ ان صفات کو اپنی زندگی بنانے کا نام ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یعنی یہ علم کی دنیا نہیں ہے کہ چیز کو جان لیا، نہیں، یہ جان لیا والا معاملہ نہیں ہے، یہ ان حقائق کو جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، ان اوصاف کو جن کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، انہیں زندگی بنا لینے کا نام ہے، اور اسی پر ہمارے نجات اور بلندی درجات موقوف ہے۔ تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا، اور اسی پس منظر میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک نوعیت کی ٹیکسٹ بک بھی آپ کو فراہم کر دی جائے، کیونکہ ٹیکسٹ بک کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انسان جب چاہے اس کو دوبارہ دیکھ سکتا ہے، اس میں پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ کو قرآن مجید کی آیات بھی اس میں مل جائیں گی، جس کے اندر وہ ساری چیزیں، یعنی جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اس سب کی اساس قرآن مجید میں موجود ہے۔ میں حوالے نہیں دے رہا ہر جگہ، لیکن وہ جو مضامین قرآن کا سلسلہ میں لکھ رہا ہوں اسی کی بنیاد پر ہم نے ٹیکسٹ بک بنائی ہے، تو وہاں آپ کو وہ ساری آیات مل جائیں گی جہاں سے یہ سارا مواد میں نے اخذ کر کے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ آج جس وصف کو ہم پڑھیں گے وہ سمجھیے کہ ایک بنیادی اور اہم ترین وصف ہے۔ ویسے تو ہر وصف اور ہر چیز جو اس میں بیان کی جا رہی بڑی اہم ہے، لیکن جس وصف کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی تقوی کے وصف کو، وہ یہ سمجھیے کہ کئی پہلوؤں سے ایمان کے بعد گویا کہ اہم ترین مطالبہ ہے، اور قرآن مجید اس کو اسی طرح بیان کرتا ہے، اور اتنی کثرت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید کا کوئی قاری اس بارے میں شک و شبے میں نہیں رہ سکتا کہ تقوی کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا اہمیت ہے۔ اور اس کی بھی ایک وجہ بھی ہے۔ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس دنیا میں ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، یعنی وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں محسوس نہیں ہوتے، وہ ہمارے حواس سے بلند ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں۔ اور گویا کہ جس طرح آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں اور آج کل وہاں پر ویڈیو کیمرے لگے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو لوگ پھر محتاط رہتے ہیں۔ یعنی عام لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو کچھ اٹھائی گیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چور چکے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ محتاط رہتے ہیں کہ ہم یہاں سے کوئی چیز اگر اٹھائیں گے تو ہماری تصویر ریکارڈ ہو جائے گی، ہماری حرکت ریکارڈ ہو جائے گی، اور پھر ہم پکڑے جائیں گے۔ یا جس طرح ہم کہیں فون کرتے ہیں اور ہمیں شروع میں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے، تو لوگ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، اس لیے کہ پھر ان کا بولا ہوا ان کے سامنے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں جس وقت ہمیں تقوی پر متنبہ کرتے ہیں تو وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم تو کانسٹنٹ نگرانی میں ہو، اس لیے تم الرٹ ہو کے زندگی گزارو، محتاط ہو کے زندگی گزارو۔ اس کے نتیجے میں تقوی ہمارے اندر احتیاط کا اور خدا کی پکڑ سے بچنے کا ایک شدید دائیہ پیدا کرتا ہے۔ تو قرآن مجید میں تقوی کو اس مفہوم میں بھی استعمال کیا گیا ہے، قرآن مجید میں تقوی کو اور مفہوم میں بھی استعمال کیا گیا، اور وہ مفہوم کیا ہے کہ جب آدمی اس طرح اس احساس میں جیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس بندے کو جہنم سے بچا لوں گا۔ تو یہ بچنا گویا کہ جہنم سے بچنا بھی ہے، لیکن اس دنیا میں کیا کرنا ہے، یہ تیسرا مفہوم ہے جس میں قرآن مجید تقوی کو لفظ کو استعمال کرتا ہے، اور یہی وہ اصل مفہوم ہے جو در حقیقت مطلوب ہے اور جس کے لیے سب کچھ کہا جا رہا ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ آدمی
عملی طور پر خدا کی نافرمانی سے بچے. یعنی پہلے ایک احساس ہے کہ خدا کی پکڑ سے بچنا ہے، پھر اس کے بعد ایک عمل ہے کہ نافرمانی سے بچنا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جاتا ہے. تقویٰ ان تینوں چیزوں کا نام ہے، لیکن اصلاً یہ جو بیچ والی چیز ہے کہ عملی طور پر نافرمانی سے بچیں، یہ اصل مطلوب ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلی چیز کا ہونا ضروری ہے، اور نتیجہ پھر وہ تیسری چیز کی شکل میں نکلے گا. قرآن مجید نے تقویٰ کے لفظ کو بہت کثرت سے استعمال کیا، یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، اور اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے کہ انسانی فطرت کے اندر یہ چیز بڑی نیچرل ہے کہ انسان کو اگر کسی نعمت کے بارے میں بتایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ 5 لوگ اس کے پیچھے جائیں اور 5 لوگ نہ جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ 5 لوگ بھی جو جا رہے ہوں ان کے اندر وہ شدت نہ ہو، وہ جذبہ نہ ہو، وہ احساس نہ ہو. لیکن اس کے برعکس انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ضرر آگے موجود ہے، کوئی نقصان کا اندیشہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم بتا دیں تو پھر 100% لوگ ہی حرکت میں آ جاتے ہیں اور اپنی پوری طاقت استعمال کر کے اپنے آپ کو نقصان سے بچاتے ہیں. یہ انسانوں کی طبیعت ہے، انسانوں کی فطرت ہے. تو یہ پس منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی تعبیر کو اختیار کیا ہے کہ بچو، یعنی اس عذاب سے بچو جو بہت شدید ہے، اور جو آ گیا، جس کی گرفت میں تم آ گئے تو تم بچ نہیں سکو گے. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکے گی. اس وقت تم میری فرما برداری کر کے اور میری نافرمانی سے بچ کے اس عذاب سے بچ سکتے ہو. اچھا، اس یاد دہانی کی ایک اور وجہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جس دنیا میں جیتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، جس لمحہ موجود میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ جن حالات میں ہم ہوتے ہیں، بعض اوقات اس ارد گرد کی چیز میں ہم ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ باقی سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں. تو ہم باقی دنیا کو بھی بھول جاتے ہیں، تو کجا یہ کہ اس رب کو ہم یاد رکھیں جو غیب میں ہے. تو انسان اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خدا کو بھول کے زندگی گزارتا ہے، اور اس کے نتیجے میں نافرمانی ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں انسان کے اوپر غفلت کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے، تو پھر انسان خدا کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے. چنانچہ غیب کا جو مسئلہ ایک حائل ہے، یعنی انسان حواس میں جیتے ہیں اور خدا حواس سے ماورا ہے، غیب میں ہے. اس پس منظر میں بھی اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ بار بار تقوی کی یاد دہانی کرائی جائے کہ بھئی تمہیں بچنا ہے، تمہیں بچ کے زندگی گزارنی ہے، تمہیں پرہیزگاری کی زندگی گزارنی ہے. چنانچہ اس پس منظر میں ہمیں تقوی کا مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ تقوی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر پرہیزگاری کی زندگی گزارنا ہے. تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض دیگر تعبیرات بھی اختیار کی ہیں، یہ سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہے کیا چیز. اور جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے کئی مفاہیم میں تقوی کے لفظ کو استعمال کیا ہے، تو ان مفاہیم کو واضح کرنے کے لیے بھی قرآن مجید نے دیگر تعبیرات اختیار کی. مثال کے طور پر جو ایک بات میں نے بیان کی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کا ایک جذبہ ہے، داعی ہے، تو اس کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید نے خوف کی تعبیر اختیار کی ہے. خوف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی خطرہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کسی چیز کا اندیشہ ہے، اور آپ اگر احتیاط نہیں کریں گے، محتاط رویہ اختیار نہیں کریں گے، اپنے طرز عمل کو ٹھیک نہیں کریں گے، تو آپ اس خطرے میں گر جائیں گے. تو چنانچہ خوف اس پہلو سے دیکھیے تو کوئی منفی چیز نہیں ہے، پازیٹو چیز ہے. یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم بہت سی برائیوں سے، بہت سے شر سے بچ جاتے ہیں. چنانچہ اس پس منظر میں خوف اچھی چیز ہے. اور اسی پس منظر میں تقوی کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو ہمارے جو مفسرین ہیں جب قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو تقوی کا ترجمہ وہ پرہیزگاری کر لیتے ہیں. یعنی ایک خوف ہے جو پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان پرہیزگار ہو جاتا ہے، یعنی خدا کی نافرمانی سے وہ پرہیز کرنے لگتا ہے. اچھا، تقوی کو مزید واضح کرنے کے لیے قرآن مجید نے کچھ اور اصطلاحات کو بھی استعمال کیا ہے. مثال کے طور پر رہبت کا لفظ استعمال ہوا ہے، خشوع کا لفظ استعمال ہوا ہے، اخبات کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک ہی کیفیت کے مختلف شیڈز ہیں. یعنی خدا کی عظمت کے احساس سے یا کسی کی عظمت کے بھی احساس سے، کسی کی بڑائی کے احساس سے انسان کے اوپر جو ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا، کسی بڑے آدمی کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو دل لرز رہا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں بعض اوقات لرزنے لگتے ہیں، اس کی عظمت کا ایک احساس ہوتا ہے. تو یہ رہبت ہے. اسی طریقے سے ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے دل کے اوپر ایک نوعیت کے عجز طاری ہو جاتا ہے. یعنی انسان کسی کی عظمت سے بہت مروب ہو جاتا ہے، بہت متاثر ہوتا ہے، اور اس کا قلب اس کے سامنے جھک جاتا ہے. اس کو خشوع کہتے ہیں. یعنی قلب کے جھکاؤ کو خشوع کہتے ہیں. جب ہم کسی ہستی کی عظمت سے
اور اس کی شان سے ہم جب مروب ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں جو ہمارے قلب کی کیفیت ہوتی ہے وہ خشوع کہلاتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہم ہر سمت سے ہٹ کے اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اوپر کوئی بے نیازی طاری نہیں ہوتی بلکہ بڑی نیاز مندی کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات کیا ہوتا ہے، جب انسان ہر غیر سے بے نیاز ہو کر کسی ایک سمت پوری طرف متوجہ ہو جائے تو یہ ایک بات ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے ان ساری چیزوں کو سمجھایا ہے، ان سارے تصورات کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ اس کے تصور سے بھی تمہارے اوپر لرزہ طاری ہو جانا چاہیے، تمہارے قلب کو اس کے سامنے جھک جانا چاہیے، تمہارے اوپر روب طاری ہو جانا چاہیے، اور تم ہر سمت سے کٹ کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ تو یہ سب چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر وہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو دیکھیے بندے کی زندگی بدلتی ہے، پھر اس کے لیے خدا کی کوئی بھی نافرمانی کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے، بہت مشکل کام ہو جاتا ہے، اور اس طرح پھر ایک حقیقی معنوں میں پرہیزگار انسان وجود میں آتا ہے۔ لیکن انسان ہے، انسان ہے تو انسان غلطی بھی کرتا ہے، اور غلطی کرنے کے حوالے سے پھر قرآن مجید نے ایک اور وصف کو بیان کیا جس کا اب ہم مطالعہ کریں گے، اور اس کے لیے قرآن مجید نے جو اصطلاحات استعمال کی ہیں اس میں انابت ہے، اس میں توبہ ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اواب بھی کہا ہے۔ تو ان کے حوالے سے میں کچھ گزارشات اب پیش کروں گا۔ دیکھیے انابت کیا ہے؟ انابت بندے کا وہ وصف ہے کہ جس میں وہ رب کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس کے احساس میں جیتتا ہے، اور ہر اچھے برے میں اسی کا دھیان رکھتا ہے۔ خدا کی پکار جب جب اس کے کان میں پڑتی ہے، چاہے وہ ضمیر کی چبھن کی شکل میں آئے، کسی دائی کی صدا ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، یہ حالات میں اسے کوئی سبق مل رہا ہو، تو انسان اٹینشن ہو جاتا ہے اور خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اصل میں اس صدا کا بنیادی منبع و ماخذ ہے، یعنی یہ خدا ہے جو توجہ دلا رہا ہوتا ہے مختلف پہلوؤں سے۔ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ انسانی جو وجود ہے، بندہ مومن کا جو وجود ہے، اس کا جو قلب ہے، وہ ایک ریڈار ہے جو ریسیونگ حالت میں رہتا ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی سگنل بھیجا جائے، جیسے بھیجا جاتا ہے تو اسے ریسیو کر لیتا ہے۔ یہ انابت کی سب سے آسان مثال ہے۔ اچھا دیکھیے، ایسا بندہ مومن ظاہر ہے کہ کوشش کرے گا گناہوں سے بچے، وہ خدا کو یاد بھی کرے گا، وہ تقویٰ بھی اختیار کرے گا، لیکن انسان ہے، انسان کے اوپر دیکھیے غفلت طاری ہو جاتی ہے، انسان کے اوپر نسیان طاری ہو جاتا ہے، انسان کے اوپر خواہش غالب ہو جاتی ہے، انسان کے اوپر جذبات غالب ہو جاتے ہیں، اور جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر آدمی سے نافرمانی کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے خطا کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اس سے خداوند تعالیٰ کے حکم کو بھول جانے کی غلطی ہو جاتی ہے، کسی بڑے جرم کا بھی بعض اوقات وہ ارتکاب کر دیتا ہے۔ تو انسان سب کچھ کر دیتا ہے، انسان سب کچھ کر دیتا ہے، لیکن کرنے کے بعد وہ ایسے ہی بیٹھا رہے؟ نہیں، جب کبھی جذبات کی آندھی اتر جائے تو پھر بندہ مومن گندگی میں نہیں پڑا رہتا، پھر وہ اٹھتا ہے، لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور خداوند کے حضور گڑگڑا کر وہ اپنی اصلاح کا عزم کرتا ہے۔ یہ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ پروردگار مجھ سے جو غلطی ہوئی وہ ایک انسانی عجز کی بنا پہ ہوئی، میں خواہش نفس کا شکار ہو گیا، پروردگار میں اپنے جذبات کا شکار ہو گیا، میں بھول کا شکار ہو گیا، میں نسیان کا شکار ہو گیا۔ میرے رب، یہ تیری ہستی ہے جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میں تو عاجز ہوں، گناہگار ہوں، میرے مولا تو شان والا ہے، تو پاک ہے، مجھے معاف کر دے، اور میں عزم کرتا ہوں کہ آئندہ یہ نافرمانی نہیں ہوگی، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اور میں اپنی اصلاح کرتا ہوں۔ اور پھر اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جس میں کسی تلافی کی ضرورت ہے تو وہ تلافی بھی کرتا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ یعنی خداوند کے معاملے میں تو ظاہر ہے کہ کسی نافرمانی کا ارتکاب ہو گیا تو معافی مانگ لی، لیکن اگر کسی بندے کے معاملے میں کچھ معاملہ ہوا ہے تو وہاں پھر آدمی کو تلافی بھی کرنی چاہیے، کسی کو کوئی سخت بات کی ہے تو اس سے معذرت کر لیں، اگر کسی کو مالی کوئی نقصان پہنچایا ہے تو اس کا بھی ازالہ کریں۔ تو یہ سارے کام کرنے کے بعد، جس کو اصلاح کے جامع عنوان سے قرآن نے بیان کیا ہے، بندہ مومن جب لوٹتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کی گارنٹی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کی کمپلیٹ گارنٹی دی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، کہ اللہ کے ذمے توبہ تو صرف انہی لوگوں کی ہے، یعنی اللہ کے ذمے انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے کہ جو اپنی جہالت کی بنا پہ، اور جہالت یہاں پر
صرف لا علمی کے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ جذبات سے مغلوب ہو گیا انسان، اس مفہوم میں بھی ہے، جذبات سے مغلوب ہو کر ان سے کسی گناہ کا، کسی برائی کا ارتکاب ہو گیا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں۔ سرکشی پہ آ جاتے ہیں؟ نہیں۔ غفلت میں پڑے رہتے ہیں؟ نہیں۔ ثم یتوبون من قریب، فوراً لوٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، بھاگتے ہیں اپنے مالک کی طرف، اس کے قدموں میں گر جاتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ جب یہ کرتے ہیں تو پھر وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر متوجہ ہوتے ہیں۔ بندہ لوٹتا ہے تو رب بھی لوٹتا ہے، اور جب رب لوٹتا ہے تو پھر بخشش کے ساتھ لوٹتا ہے، معافی کے ساتھ لوٹتا ہے، رحمت کے ساتھ لوٹتا ہے، درگزر کے ساتھ لوٹتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہمیں بڑی اہم بات بتاتا ہے کہ بندہ مومن کا یہ بھی ایک وصف ہے کہ اس سے توبہ کرتے رہنے چاہیے، اور جو لوگ توبہ میں تاخیر کرتے ہیں، یعنی قرآن نے اسی آیت میں آگے چل کے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ موت تک توبہ نہیں کرتے ان کے لیے تو پھر پکڑ ہے، لیکن جو لوگ تاخیر کرتے ہیں وہ بھی بڑا رسک لے رہے ہیں، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی عرصے میں توفیق سلب کر لیں، توبہ کی توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ جب آپ کے اندر جذبہ ہی پیدا نہیں ہوا تو پھر وہ توفیق بھی سلب کر لی جاتی ہے۔ پھر ممکن ہے کہ گناہ انسان کا احاطہ کر لے، پھر ممکن ہے کہ انسان سرکشی کے اوپر آ جائے، پھر ممکن ہے کہ انسان اپنے ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی تعویل کر لے، اور ان سب چیزوں کا نتیجہ جہنم ہے، خدا کی پکڑ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آگ میں ڈالنے والی ہیں، تو توبہ کے معاملے میں کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ فوراً کر لیں، اور اگر نہیں کی تو جس لمحے احساس ہوا ہے اس میں لوٹ آئیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے، اپنے حوالے سے بھی تلقین بھی کیا، قرآن بھی اس کو بیان کرتا ہے، تائبون کا ایک وصف ہے جو قرآن مستقل بیان کرتا ہے کہ توبہ کرتے رہنا بندہ مومن کی عادت ہوتی ہے۔ یعنی آپ انتظار نہ کریں، مجھے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی گناہ کا ارتکاب کریں پھر توبہ کریں، نہیں، صبح و شام دن رات پتہ نہیں کیا کیا ہم سے کمزوریوں کا صدور ہوتا رہتا ہے، غلطیوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ خدا کی عظمت کا اظہار بھی ہے کہ ہم اس کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، اور ساتھ میں اپنے عجز کا اقرار بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ وصف بڑا محبوب ہے کہ بندہ مستقل اسی حال میں جی رہا ہے، اور یہ صرف زبانی ورد کی کیفیت نہیں ہے۔ ذکر کے زمن میں بیان کر چکا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں زبانی ذکر نہیں ہوتی صرف، بلکہ قلب کا ایک احساس ہے، اللہ تعالیٰ آپ اتنے عظیم ہیں، اتنے بلند ہیں، میں نے تو بھی نماز پڑھی، اس نماز میں پتہ نہیں کیا کیا کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی، تو مجھے معاف کر دیجیے۔ یعنی آدمی نیکی کر کے بھی توبہ کر رہا ہے، یہ بندہ مومن کا احساس ہوتا ہے، اور یہ بڑا محبوب وصف ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اچھا، اسی کا پھر ایک اور شیڈ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا، اور وہ پھر کمال ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا کہ پھر بندہ اواب بھی ہوتا ہے۔ اواب بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اصلاً ایک صالح انسان ہے، عبد منیب ہے، ہر وقت رجوع کرتا رہتا ہے، ہر وقت متوجہ رہتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ بھی کر لیتا ہے، بلکہ گناہ کی نوبت ہی نہیں آتی، گناہ کی نوبت نہیں آتی۔ یہ نیک لوگوں کا وصف ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے جیسے گناہ گار اس طرح کے اوصاف کے حامل نہیں ہوتے، لیکن بڑے نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ گناہوں کا ان سے معاملہ یا صدور ہوتا ہی نہیں، لیکن بہرحال ہے تو انسان ہی، ظاہر ہے کہ وہ فرشتے تو نہیں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ حق کی غیرت میں ہی آدمی اس کی خلاف ورزی کر جاتا ہے، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے پیر کو آدمی اس ریڈ لائن سے آگے بڑھا دیتا ہے۔ بعض اوقات کسی تعویل و توجیہ میں مبتلا ہو کے انسان غلطی کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ کسی بھی وجہ سے انسان یہ کرے، کوئی ذہول ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، جس لمحے بھی اسے احساس ہوتا ہے، تو اب یہ وہ لوگ نہیں جو جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، بلکہ پس منظر یہ جو میں نے عرض کیا کہ انسان حق کی غیرت میں کچھ کر گیا، یا یہ کہ ذہول ہو گیا، بھول گیا، اب احساس ہوتا ہے تو ان کا پھر جو رجوع ہوتا ہے وہ عام رجوع نہیں ہوتا، ان کی تڑپ عام تڑپ نہیں ہوتی، ان کا لوٹنا عام لوٹنا نہیں ہوتا۔ وہ تو جب ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرب المثل بنا دیتے ہیں۔ اس کو سمجھنا ہے تو قرآن مجید میں ان عظیم انبیاء کے حالات پڑھیے کہ جنہوں نے اس صفت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو جب بندہ اس طرح لوٹتا ہے تو پھر وہ لوٹتا ہی نہیں ہے، معافی نہیں ملتی اسے، پھر اسے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی خلط فاقرہ عطا کرتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی تاج اس کے سر کے اوپر رکھتے ہیں۔ حضرت آدم کو دیکھ لیجیے، جب شیطان نے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، بالکل جھوٹ بولا ان سے، بار بار ان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ڈگمگایا، ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو تڑپ تھی، جس کا مظاہرہ کیا، تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کسی معاملے میں کچھ ہوا تو اب صورتحال یہ تھی کہ دو فرشتے آئے اور انہیں اپنا قضیہ گویا کہ تمثیل کی شکل میں ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ پوچھ کچھ اور رہے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہو گئی ہے تو انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے، کہیں میرا معاملہ بھی تو یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تڑپ ہے اسی لمحے سجدے میں گر گئے،
اسی لمحے انہوں نے معافی مانگی. حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے دین کی مدد کے لیے، خدا کے دین کی نصرت کے لیے گھوڑوں کی پریڈ کا معائنہ کر رہے ہیں. بہترین گھوڑے، اصیل گھوڑے، جہاد کے لیے جانے. سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز نکل گئی. پھر جو احساس ہوا ہے کہ یہ کیا ہوا، تو گھوڑوں کو انہوں نے ختم کر دیا. یعنی اس طریقے سے ان کے اوپر شدت سے یہ احساس طاری ہوا. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ جو تڑپ تھی، جو گداز تھا، خدا کو پکارنے کا جو عمل تھا، ایسی شدت تھی اس کے اندر کہ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم و عنایت فرمائی. تو یہ جو اواب ہونا ہوتا ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یعنی یہ گناہگار لوگ نہیں ہوتے، یہ ہمارے جیسے گناہگار لوگ نہیں ہوتے، بہت نیک لوگ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال انسان ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں. اب کچھ ہو گیا تو پھر ان کے لوٹنے میں جو تڑپ ہوتی ہے، جو غیر معمولی پن ہوتا ہے، وہ ان کی توبہ کو گویا کہ آسمانوں پہ پہنچا دیتا ہے. تو انابت سے لے کر اوابیت تک کا یہ سفر ہے، یہ بندگی کی معراج ہے. اور جو شخص اس معراج کو نہیں پہنچا، میں سچ عرض کرتا ہوں کہ وہ خدا کا قرب نہیں پا سکتا، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھے اور چاہے دنیا اسے کچھ بھی سمجھے. تو ہم کو یہ چاہیے کہ اس بس کو اپنے اندر بھی ہم اختیار کریں، تقوی کو بھی اختیار کریں. اور ظاہر ہے کہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں غلطی ہونے کی شکل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.